اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. NA-55 کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بائی الیکشنز کے حوالے سے. سیٹھی صاحب, بیفور وی گیٹ آن ٹو دا ڈسکشن اور ہم اپنے رپورٹرز کے پاس جائیں, ایک کلپ ہے انفیکٹ ہمارے پاس جو کل اسپیچز دی ہیں شیخ رشید صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے, بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ایک دوسرے کے خلاف, وہ ذرا سنتے ہیں اور اپنے ویورز کو بھی دکھاتے ہیں. علی بابا 40 چور پچھلے 7 سالوں میں 8 سالوں میں اس ملک کو لوٹتا رہا, پاکستان کے آئین کو بار بار توڑتا رہا, پاکستان کے قانون کو توڑتا رہا, عدلیہ کو توڑتا رہا. اور آج دیکھیے خدا کی قدرت, علی بابا تو بھاگ گیا ہے اور وہ 40 چور آج راولپنڈی میں اکٹھے ہو گئے ہیں. آج بھی وزیر اعظم صاحب سے ملے, اندر یہ پیٹر مارتے ہیں باہر آ کے ہم کے نظام میں یہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں اور جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں اور ہائی ڈاکٹروں میں ملاقاتیں کرتے ہیں. جب میں نے ٹی وی چینل پہ کہا ایک نہیں 4 دفعہ ملاقات کی, پہلے تردید کی, پھر کہا ملے تھے. چپ کر کے گھر بیٹھتے تو گھر بیٹھ جاؤ, اسی شخص کے ساتھ جا کے اس کی حکومت میں شامل ہوتے ہیں جو نواز شریف کی جان کے پیچھے پڑا ہوا تھا, جس کی بھرپور خواہش تھی, جس کی بھرپور کوشش تھی کہ نواز شریف کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا جائے. اس شخص کا تم ساتھ دیتے ہو. یہ چودھری نثار کسی سے ہاتھ ملانے کے بعد سب سے ہاتھ ہوتا تھا, جرم سے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, آپ کا MLA 2 فیکٹریوں میں 40 دوائیاں بناتا ہے اور آپ کے MPA قبضہ گروپ ہے. اگر میں تو سمجھتا ہوں اگر اس طرح کا شخص 28 مئی 1998 کو یہاں پر بیٹھا ہوتا جہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا, تو یہ ایٹمی دھماکے کرنے کی بجائے خود پاکستان کا دھماکہ کر دیتا. ان کا کل کام کیا ہے, SHO بدلانا ہے بس. SHO ماسیہ پتر لا سے کتنی واگنے اور جو اشتہار کی فوٹو لگوائی جا رہی ہے وہ پنجاب کے سیکرٹ فنڈ سے لگائی جا رہی ہے. بار بار صفائیاں دیتے ہیں کہ ہم نے جامع حفظہ, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم بڑے بے گناہ ہیں, اور یہ مشرف کے دستے راز تھے. اتنے بڑے مجمع میں جوئی کو کھڑکی لگ گئی ہے بس. اور میری قوم لیڈر روز پیدا نہیں ہوتے, چوڑیاں روز پیدا ہوتی ہیں. شیخ صاحب, لیڈر روز پیدا نہیں ہوتے, چوہیاں روز پیدا ہوتی ہیں, شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں. مگر آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کی جو باتیں مشرف پہ کانسنٹریٹ زیادہ کر رہے تھے. علی بابا بھی اس کو کہا, ان کو کہا آپ نے علی بابا کا ساتھ دیا, 40 چور ہیں, آپ 40 چوروں میں سے ہیں, سارے 40 چور یہاں اکٹھے ہو گئے, مگر فوکس مشرف پہ. پھر یہ کہا کہ آپ نے وہ تو مجھے پھانسی چڑھانے جا رہا تھا, آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اور پھر نیوکلیئر کی بات کی کہ اگر مشرف بیٹھا ہوتا تو وہ شاید پاکستان کا دھماکہ کر دیتا, میں نے کیا کیا. تو نواز شریف صاحب ان کو ایسوسیشن مشرف لنک کر کے ان کو مار رہے ہیں. کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ مشرف ان پاپولر ہے اس وقت, اس لیے وہ ان کو ان کے ساتھ لنک کر کے اور اپنے آپ کی اپنی اہمیت کر رہے ہیں. یہ ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کو اٹیک کر رہے ہیں. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے چیمپئن بنتا ہے نواز شریف. تو ایکچولی بات یہ ہے کہ ان آل آنیسٹی نہ میاں صاحب جمہوریت کے اتنے چیمپئن رہے ہیں اور شیخ صاحب تو خیر بات جمہوریت کی کم ہی کرے تو ساتھ کہتے ہیں میں GHQ کا سپوکسمین ہوں, ساتھ کہتے ہیں جمہوریت کے چیمپئن کسی اور کو الزام لگانے کہ آپ کون ہوتے ہیں. تو شیخ صاحب جمہوریت کے چیمپئن تو نہیں ہیں, رونقی شخص ہیں, دلیر بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈرامہ باز بھی بڑے ہیں, مگر جمہوریت کے چیمپئن شیخ صاحب نہیں ہیں. سیٹھی صاحب, آپ نے ڈرامہ بازوں نے کہا. ایک اور بڑا اچھا SMS ہمارے ایک بڑے اچھے ویور نے ہمیں کہا, انہوں نے کہا سیٹھی صاحب کائنڈلی چیک کر لیں, شیخ رشید صاحب از ناٹ اے پور مین. نہیں, ایکچولی شیخ صاحب از ناٹ اے رچ مین. چلے اگر پور نہیں ہے تو رچ نہیں ہے, مگر وہ آپ دیکھیں شیخ صاحب ہر الیکشن میں شیخ صاحب کو کوئی نہ کوئی سیکرٹ جگہ سے کوئی نہ کوئی سپورٹ آ جاتی ہے. جب نون نہیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نا یا کوئی نہ کوئی ایجنسی یہ GHQ کا آپ کہہ رہے ہیں, مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا GHQ ڈائریکٹ نہیں کرتا نا, مطلب انڈائریکٹ طریقے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو 4 کسی نے ریلی آرگنائز کر دی, کسی نے جھنڈے اکٹھے کر دیے, کسی نے پانی کا انتظام کر دیا, کسی نے لنگر کا انتظام کر دیا. تو اس طریقے سے شیخ صاحب جو ہے نا بڑے ریسورسفل آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مگر آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ تو آپ ان کو دیکھ رہے ہیں نا, آپ دیکھیے کہ جب شیخ صاحب نے ایک 1 مین پارٹی بنائی اور پھر بھی
ایک ون مین پارٹی کے ساتھ بھی میڈیا شیخ صاحب کے پاس سارا وقت بھاگتا ہے, وہ بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں نا, تو وہ اس لیے میڈیا کے سٹار ہیں یہ, تو اور عوام کے بھی سٹار ہیں. پھر پنجاب ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے, پنجاب لائکس اے پرسن جو کہ ایسے کر کے بات کرے گا چھاتی کھول کے, اور یہ آپ نے دیکھا چھاتی نہیں کھولی, میرا خیال ہے انہوں نے وہ بلٹ پروف ویسٹ پہنی ہوئی تھی تاکہ دکھانے کے لیے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہیں شیشے کے اور میں جیسے کر کے کھڑا ہوں. تو یہ سب ڈرامہ بازی. سیٹھی صاحب ہمارے رپورٹرز بھی آن گراؤنڈ موجود ہیں, عیسیٰ نقوی کے پاس سب سے پہلے چلتے ہیں, ان سے آپ بات کیجئے. السلام علیکم عیسیٰ. وعلیکم السلام سیٹھی صاحب, کیا حال ہے؟ آ رہی ہے آواز میری؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا بتاؤ کہاں کھڑے ہو اس وقت؟ سیٹھی صاحب میں کمیٹی چوک میں موجود ہوں. ارے تو کمیٹی چوک میں آج موجود ہو تو کل کیا کر رہے تھے؟ کل بھی کمیٹی چوک میں تھے؟ کل میں جناب لیاقت باغ میں موجود تھا شیخ رشید کے جلسے پہ, اور آج میں اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں نواز شریف نے جلسہ کیا. تو پھر آپ کو ایک بات تو ہمیں بتائیں اور دل کھول کے بات کریں, فکر نہ کریں غلط ہیں یا صحیح ہیں, کل بڑا جلسہ کس کا تھا؟ سیٹھی صاحب بڑا جلسہ کس کا تھا اس میں تو میں اپنا جو ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ میں بتاؤں گا, لیکن کل ایک حقیقت اور جو سب سے دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ کل نواز شریف نے شیخ رشید کے خلاف جلسہ راولپنڈی میں کیا. پہلے سٹیٹمنٹس نواز شریف کی طرف سے, ان کی جماعت کی طرف سے, چودھری نثار کی طرف سے اور ان کے جو دیگر لیڈر ہیں یہ آ رہی تھیں کہ ان کو حلقہ NA-55 میں کمپین کرنے کی ضرورت بھی نہیں اور یہ ان کی جیتی ہوئی سیٹ ہے. اور اگر آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں تو یہاں سے اسی راولپنڈی ڈویژن سے نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر نے بھی الیکشنز لڑے اور جیتے, اور نواز شریف ان کے جلسے میں بھی کیمپین کرنے نہیں گئے. لیکن شیخ رشید کو کم از کم اس بات کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی ہائپ کریٹ کر دی تھی کہ مانسہرہ میں شکست کے بعد مسلم لیگ نواز پہ ایک حواس باختگی جو ہے وہ ضرور تھی. اگر جلسے میں تعداد کی بات کریں تو یقیناً نواز شریف کے جلسے میں لوگ زیادہ تھے, لیکن اس پہ جو ایک عوامی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے جلسے میں پورے راولپنڈی سے, جس میں خاصی حد تک حقیقت بھی ہے کہ صرف NA-55 نہیں بلکہ ارد گرد کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں, جو نواحی علاقے ہیں راولپنڈی کے, وہاں سے بھی نواز شریف کے جلسے میں لوگ آئے, اور جو شیخ رشید کے جلسے میں لوگ موجود تھے وہ زیادہ تر NA-55 کے تھے. لیکن شیخ رشید کے جلسے میں جو NA-55 کے لوگ موجود تھے اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کی ایک جو سیاسی چال کہہ سکتے ہیں, جسے جو بہت شاطرانہ چال تھی ان کی, کہ وہ جس وقت لال حویلی سے نکلے ہیں لیاقت باغ کی طرف, تو لیاقت باغ کی طرف ایک تو وہ اندرون پنڈی سے گھومتے ہوئے آئے ہیں جہاں پر مختلف جگہوں پر ان کے سٹالز جو ریسیپشن کے لیے کیمپس لگے ہوئے تھے, اور انہوں نے سب سے پہلے جائے شہادت پہ محترمہ کی جا کے فاتحہ پڑھی, اور جب اس کے بعد لیاقت باغ میں وہ پہنچے تو اپنے تقریر کے بالکل شروع میں انہوں نے یہ بات جتائی, اور پیپلز پارٹی کے جھنڈوں کی تعداد آپ نے بھی دیکھی, ہم نے بھی دیکھی, بھٹو کے نعرے ان کے جلسوں میں شروع سے لگتے آ رہے ہیں جب سے وہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں. لیکن جو نواز شریف کا یہاں پر خود آ جانا ہے وہ یقیناً ہم یعنی کہ اگر آپ فیکٹس کو دیکھیں تو یہاں پر مسلم لیگ نواز کی میجورٹی تو ہے, لیکن ضمنی انتخابات میں تو ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر پیپلز پارٹی کا ووٹر کل واقعا نکلتا ہے اور شیخ رشید کو سپورٹ کرتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ رشید مقابلہ بنا جائیں. عیسیٰ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کل پتہ نہیں تھا, پکی بات نہیں تھی کہ میاں صاحب وہاں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. مجھے یہ پتا ہے کہ شیخ صاحب خود رات کے وقت 10 بجے کے قریب 10 ساڑھے 10 وہ کلیئر نہیں تھے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اور کیا وہاں ماحول کیا تھا؟ لوگ سمجھتے تھے کہ میاں صاحب آئیں گے یا وہاں بھی یہ تھا کہ شاید آئیں یا شاید نہ آئیں؟ دیکھیے جس حساب سے تیاریاں کی گئی تھی نواز شریف کے یہاں پر استقبال کی, اور جس حد تک میڈیا پہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ نواز شریف یہاں پر آئیں گے, اس صورت میں اگر نواز شریف نہ آتے, بہت سیکیورٹی رسک تھا ان کا یہاں پر آنا, یقیناً ایک مشکل کام تھا مسلم لیگ نواز. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی عیسیٰ, پھر واپس آئیں گے. سیٹھی صاحب کافی کلیئرٹی سے بتایا ہمیں عیسیٰ نے. ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ہم اپنے جو مزید نمائندے ہیں صغیر احمد اور محمد عمران ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ وہ بھی کانسٹیٹوئنسی میں موجود ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں, لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں, کوشش کریں گے کہ تمام چیزیں ہم آن ایئر کریں. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.